الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہات المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام قال اللہ عز وجل فی القرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے آباب دوشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. ربیع الاول کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق کا بیان ہے. سبحان اللہ. دو بات. ربیع الاول کا پیغام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق کا بیان. دو. اسلامی مہینوں میں سے ربیع الاول تیسرے مہینے کا نام. امت کے ذمے، مسلمانوں کے ذمے اسلامی مہینوں کے نام یاد کرنا اور تاریخیں یاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے. سارے مسلمان ہی اسلامی مہینوں کے اور تاریخوں کے نام بھلا دیں گے، ساری امت گنہگار ہوگی. کسی مسلمان کا جنازہ ہو، کوئی بھی نہ پڑھے، سارے گنہگار. جو جنازہ پڑھیں گے، جو رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کریں گے، ثواب تو ان کو ملے گا، لیکن دوسرے لوگ گناہ سے بچیں. ایسے ہی اسلامی مہینوں کے نام جو یاد کریں گے، ثواب تو ان کو ملے گا، لیکن باقی امت گناہ سے بچ جائے گی. کسی نے بھی یاد نہ کیا تو سارے کیا ہوں گے؟ گناہگاروں. اب آپ یہ فرض کفایہ امت کی طرف سے ادا کرنے کا ارادہ کریں. انشاءاللہ کرتے ہو؟ جی. میں وقتاً فوقتاً سناتا رہتا ہوں، گن لیجیے. پہلا اسلامی مہینہ محرم، نمبر 2 صفر، نمبر 3 ربیع الاول، نمبر 4 ربیع الثانی، نمبر 5 جمادی الاولیٰ، نمبر 6 جمادی الاخری جس کو جمادی الثانی، نمبر 7 رجب، نمبر 8 شعبان، نمبر 9 رمضان، نمبر 10 شوال، نمبر 11 ذی القعدہ، نمبر 12 ذی الحج. کتنے مہینے؟ 12 مہینے اسلامی یاد رکھنا، ان کی تاریخیں یاد رکھنا. جیسے آج 5 ربیع الاول، یوں آپ کو یاد ہو کہ آج کیا محرم ہے، آج کیا ربیع الاول ہے، آج کون سی رمضان ہے، آج کون سا ذی الحجہ. یہ ضروری. کیوں؟ بہت سے اسلامی احکام کا دار و مدار اسلامی مہینوں اور اسلامی تاریخوں کی پہچان پر. آپ تراویح کیسے پڑھیں گے جب آپ کو پتا ہو کہ آج رمضان کا چاند نظر آ گیا اور یکم رمضان ہو. آپ عید کی 2 رکعتیں کیسے ادا کریں گے؟ آپ کو پتا ہو کہ آج رات عید، چاند رات ہے. ہر مہینے کے 3 دن کے روزے اللہ کے نبی رکھنا پسند کرتے. ایام 20، 13، 14، 15. ہر مہینے کی آپ کو تاریخ معلوم ہو کہ 13، 14، 15 کون سے ہیں. 10 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو حج کے مرکزی اعمال ادا کیے جاتے. آپ کو تاریخیں یاد ہوگی تو آپ کو عمل کریں. اس لیے آپ ارادہ کر لیں کہ ہم ہمیشہ اسلامی مہینوں کو اور ان کی تاریخوں کو اپنی زندگی میں رواج دیں. بولو انشاءاللہ. ہمارے دیہاتی لوگوں نے پنجابی میں مہینوں کے اور تاریخوں کے نام یاد رکھے، وہ یاد ہو گئے، انہوں نے رواج دیا. ہمارے
پڑھے لکھے طبقے نے انگریز کا غلام بننے کا ثبوت دیا، دفتروں سے لے کر کلرکوں تک تنخواہوں کا لین دین تاریخیں انگریزی مہینے کی۔ اسلامی مہینوں کو رواج دینا اور اسلامی تاریخوں کو یاد رکھنا جو امت کے ذمہ تھا، امت نے کوتاہی برتی۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں ایک نیکی تو آپ یہ کریں اور زندگی بھر کریں کہ اسلامی مہینوں کو یاد رکھیں، انشاءاللہ تاریخوں کو یاد رکھیں، انشاءاللہ آپس میں رواج دیں، انشاءاللہ خاتمات لکھنے میں، تحریر لکھنے میں یہ تاریخیں لکھیں گے، انشاءاللہ ایسے نشے کو جگا دو۔ سن رہے ہو؟ جی بولو۔ جی دوسری بات، ربیع الاول کا مہینہ یقیناً نبی پاک کی ولادت کا مہینہ، حضور پاک جو دنیا میں تشریف لائے ربیع الاول کے مہینے، یہ طے ہے۔ تاریخ کون سی ہے اس میں اختلاف، 6 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 12 ہے۔ تاریخ کے حوالے سے جو مورخین کا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن نہیں بنتا۔ آپ کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے اور نبی پاک کی وفات بھی ربیع الاول میں۔ جمعرات کی عشاء کی نماز پہلی سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور کے حکم پر پڑھائی ہے۔ آپ کی بیماری بڑھ گئی، پہلے آپ بیماری کے ساتھ نمازیں پڑھانے آ رہے ہیں، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے پیغام دو ان کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ بھی کون ہوگا، کیونکہ اس دور میں جو امامت شبرا کراتے تھے، جو مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، وہی امامت کبرا خلافت کا خلیفہ بھی ہوتا۔ یہ تو بعد میں انگریزوں کے نظام میں اور بے دینی کے نظام میں کہ ہمارے بادشاہ وہ ہیں جن کو نماز آتی نہیں، باپ کا جنازہ بھی نہیں آتا، اکثر کہا نہیں ہے، سن رہے ہو؟ ورنہ اصولاً جو اس نماز کا اہل ہے وہی بادشاہ کا اہل ہے۔ جمعرات عشاء 1، جمعے کی 5 نمازیں، 6 ہفتے کی 5 نمازیں، 11 اور اتوار کی 5 نمازیں، 16 اور سوموار کی صبح کی نماز 17۔ یہ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی زندگی میں پڑھائی۔ بعض نمازوں میں حضور آ کر شریک بھی ہوئے، طبیعت سنبھلی آگے شریک ہو گئے۔ بعد 1-2 دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضور کے آنے پر حضرت ابوبکر پیچھے ہو گئے، شروع حضرت ابوبکر نے کرائی تھی اور پوری حضرت نبی پاک نے کرائی۔ یہ میں نے آپ کو سارا خلاصہ جو احادیث کی روشنی میں بخاری جیسی کتابوں میں بتایا۔ سوموار کے دن 10-11 بجے کے ٹائم، 9-10 بجے کے ٹائم میں اللہ کے نبی اس دنیا فانی سے پردہ فرمائے۔ یہ 2 باتیں طے ہیں کہ نبی پاک کی ولادت بھی ربیع الاول، اور اس حوالے سے ربیع الاول کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے کہ اللہ کا عظیم احسان انسانوں پر جو نبی پاک کی بعثت کی شکل میں ہوا ہے، وہ احسان اس مہینے میں ہوا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے، اللہ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں، لیکن اللہ نے احسان کہہ کر جس نعمت کو جتلایا ہے وہ حضور کی نعمت۔ ویسے تو رمضان افضل ہے، رمضان میں تراویح ہے، رمضان میں اعتکاف ہے، رمضان کے روزے ہیں، لیکن اس حیثیت سے ربیع الاول افضل ہے کہ ربیع الاول میں حضور آخر خاتم النبیین کی آمد ہے۔ لیکن یہ بھی یقینی اور طے شدہ بات ہے کہ نبی پاک کی وفات اس دنیا سے جو آپ رخصت ہوئے کس مہینے میں، کون سا دن، وہ تاریخ کون سی تھی؟ مورخین کا رجحان یہ ہے
کہ وہ 12 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول نبی پاک کے دنیا سے جانے کا دن ہے. اور مسلمانوں نے 12 ربیع الاول کو نالائکی اور جہالت جشن منانا شروع کر دی. آپ اپنی ماں اور باپ کے فوت ہونے کے دن میں جشن منائیں؟ نہیں. خدا را غور کرو. اور ایک بات سمجھنا ذرا دھیان سے، آج کی بات سمجھ کر اگلے 2-3 جمعے سنجیدگی سے سمجھنا اور ٹائم پر آنا. سمجھیں گے انشاءاللہ. نبی پاک کی تشریف آوری پر یہ اللہ کا احسان اور بڑی خوشی کی بات. بولو جی. خوشی منانے کے 2 انداز ہیں. خوشی منانے کا ایک انداز تو ہے مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، بھنگڑے ڈالے جائیں، جشن منائے جائیں. اور خوشی منانے کا ایک انداز یہ ہے کہ جو ہستی آئی ہے اس کا پیغام کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے، اس کو بھانپ کر زندگی بھر نبھا کیا جائے. بولو جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب اور چچی ام جمیل، نبی پاک کے پیدا ہونے پر انہوں نے خوشی منائی. ولادت پر ایک لونڈی آزاد کر دی، سوریا. لیکن نبی پاک جو دین لے کر آئے، پیغام لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، جب اس کو ماننے کی بات آئی، پروفیسر طارق صاحب، جب اس کو ماننے کی بات آئی تو وہی ابو لہب نے پتھر اللہ کے نبی کی طرف پھینکا. قرآن کی سورت آ گئی، تبت یدا ابی لہب، تباہ ہو جائے ابو لہب بھی اور اس کی بیوی بھی. نبی پاک کے پیدا ہونے کی خوشی میں لونڈی آزاد کی تاریخ ہے. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اس کا انکار نہیں کر سکتا، واقعہ موجود. لیکن جب اللہ کے نبی نے جمع کر کے کہا کہ میری بات مان لو، پتھروں کی پوجا چھوڑ دو، آباء و اجداد کی رسمیں چھوڑ دو، جو میں دین لے کر آیا اس دین کو لے لو، تو پتھر اٹھا کر مارے. قرآن نے ان کی تباہی کے لیے سورت اتار دی. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ حضور پاک پر ایمان بھی لائے. حضرت علی مرتضیٰ بچوں میں حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے حضرت خدیجہ، حضرت زید اور اہل بیت اور صحابہ ایمان بھی لاتے گئے، اپنے نظام زندگی کو بدلتے گئے، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق ڈھالتے گئے. میرے جملوں میں دھیان دینا، اپنے کلچر کو تبدیل کرتے گئے. بازاروں کی زندگی بدل دی، نظام حکومت بدل ڈالا، اپنا کلچر بدل ڈالا، اپنے خوشی غمی کے طریقے بدل ڈالے. جیسے اللہ کے نبی چاہتے تھے ایسے اپنی زندگی کو ڈھال دی. یہ حضور کی آمد کا استقبال اور مقصد صحابہ نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، خلفائے راشدین نے، اہل بیت نے، حسن و حسین نے، حضرت معاویہ نے، 1.5 لاکھ صحابہ نے حضور کی ولادت یوں منائی کہ حضور جس مقصد کو لے کر آئے ہیں اس کے مطابق ڈھل گئے ہیں. بولو جی. اب آپ فیصلہ کرو کہ آپ لوگوں نے ابو لہب والی میلاد منانی ہے کہ جھڑیاں تو لگا لی، جلوس تو نکال لیے، کیک تو کاٹ لیے، پگڑے تو ڈال لیے، فرشتیوں میں اور تمہارے میں کیا ہو؟ لیکن نبی پاک کے لائے دین کو، تعلیمات کو، شریعت کو، حضور والے عدل و انصاف کو، نظام حکومت کو، گھر میں، اسمبلی میں، معاشرے میں آپ کے طور طریقوں کو قریب نہیں آنے دینا. ہندوؤں اور انگریزوں کے طریقوں پہ چل رہے ہیں. نظام حکومت بھی، نظام عدالت بھی. ابھی ہمارے سراج الحق صاحب نے حال ہی میں بڑے اجتماع میں کہا دکھ کہ میں 101 بار چیف جسٹس کے دفتر میں جو مقدمہ لے کر بڑے مجمع میں
ختم ہوئے کانفرنس میں، تو مجھے چیف جسٹس کے دفتر میں انگریزوں کے قانونوں کی کتابیں نظر آئیں، اگر نہیں نظر آیا تو رب کا قرآن نظر نہیں آتا۔ خدا اگر ابو لہب کے طریقے پر چلے ہوئے تو انجام ابو لہب کے ساتھ ہوگا، اور اگر حضرت ابوبکر صدیق، علی مرتضیٰ، حسن حسین کے طریقے پر چلو گے تو انجام ان کے ساتھ۔ طے کر لو، ارادہ کر لو کہ ہم نے ولادت اور میلاد کون سی منانی؟ صرف روزوں والی، جلوسوں والی، کیکوں والی، جھنڈیوں والی، لیکن دین نبی پاک کا زندگی میں نہیں لانا۔ تو یہ تو ابو لہب نے بھی کیا۔ اور اگر دین لانا ہے اپنے گھر کی زندگی، اپنے بازار کی زندگی، سفر کی زندگی، دفتر کی زندگی، دکان کی زندگی، اسمبلی کی زندگی، عدالت کی زندگی، فیصلوں کی زندگی، کلچر کی زندگی، چہرے کی زندگی، لباس کی زندگی، بچوں بچیوں کی شادیوں کی زندگی، محمد مصطفیٰ کی سیرت اور غلامی اور پیغام ایک ایک جگہ زندگی سے ٹپکتا ہوا نظر آئے تو یہ صحابہ اور اہل بیت کی سیرت۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرات صحابہ نے حضور پاک کی کون سی سیرت منائی؟ جس کا خلاصہ 13 باتیں۔ کتنی باتیں؟ 13 باتیں۔ کتنی باتیں؟ 13 باتیں۔ بس میں 5 منٹ میں صرف گن رہا ہوں، جس کی تفصیل زندگی رہی تو آنے والے جمعے میں بتلاؤں انشاءاللہ۔ یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ نبی پاک کے امت کے ذمے حقوق کیا ہیں، امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے جج کی، حاکم کی، آرمی چیف کی، وکیل کی، پروفیسر کی، سکول ٹیچر کی، سٹوڈنٹ کی، مزدور کی، تاجر کی، مرد کی، عورت کی، خطیب کی، پیر کی، اللہ کے نبی سے وفادار ہیں تو ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کہ حضور کی شفاعت ملے، مسکراتے ہوئے جنت میں جاؤ، چاہتے ہو؟ جی۔ نمبر 1، نبی پاک کا امت کے ذمہ پہلا حق، ساری امت نبی پاک کو اللہ کا رسول اور نبی مانے۔ میرے ساتھ ساتھ گنتے جانا، مانو گے انشاءاللہ؟ آپ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت۔ آمنہ کے بیٹے، عبداللہ کے بیٹے، محمد بن عبداللہ، آمنہ کے لال، نسب آپ کا یہ ہے، مشن آپ کا کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے ساری انسانیت کے سارے انسانوں، کائنات کے سارے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کسی ایک بستی علاقے قوم کے رسول نہیں، بلکہ ساری مخلوق، ساری انسانیت، سارے طبقے، سارے زمانوں کے رسول اور نبی۔ مانو گے؟ عقیدہ بنا لو میرے ساتھ ساتھ جلدی جلدی، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، دوسرا، آپ کو انسانوں، جنوں، فرشتوں کا نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبی الانبیاء۔ یہ علیحدہ بات بولو جی، نبی الانبیاء، نبی الانبیاء، آپ 1.25 لاکھ انبیاء کے بھی نبی ہیں بے شک۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آل عمران، سورۃ آل عمران 3 پارے کے آخری رکوع کی شروع کی ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے نبیوں، سارے انبیاء سے آگ لیا، میں تمہاری طرف اپنے نبی بھیج رہا ہوں، تم سب اس کا زمانہ پاؤ تو اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس کے مشن میں اس کا ساتھ بھی دو، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں۔ تو آپ کون ہیں؟ کون ہیں آپ؟ نوجوان ہو، پڑھے لکھے ہو، ذرا جانو آپ نبی الانبیاء۔ نمبر 3، آپ امام الانبیاء۔ سبحان اللہ۔ رسول نبی ہونا ایک حق ہے، آپ کو
نبی الانبیاء ماننا دوسرا حق ہے، آپ کو امام الانبیاء ماننا تیسرا حق ہے۔ عقیدہ بھی ٹھیک کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس میں سارے نبی موجود تھے، تو سارے نبیوں کی امامت کس نے کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سارے نبی کھڑے تھے، تو آپ کا لقب کیا ہوا؟ امام الانبیاء۔ یہ اور نبیوں کو حاصل نہیں ہے، بولو جی بے شک، یہ کس کو حاصل؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور حضور نے فرمایا، حدیث ہے، حدیث سننا ذرا دھیان سے وقت اور تھوڑا، کہ قیامت کے دن میں سارے نبیوں کا امام ہوں گا، میں سارے نبیوں کا ترجمان ہوں گا، میں سارے نبیوں کا شفیع ہوں گا۔ شفیع سبحان امت کے تو سفارشی آپ ہوں گے ہی ہوں گے، سارے نبیوں کے لیے کیا ہوں گے؟ سفارشی ہوں۔ آپ سفارش کریں گے تو حساب کتاب شروع ہو۔ بے شک بے نبی پاک کے کتنے حق گن لیے؟ 100 میں بولو، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، پانچواں حق افضل الانبیاء۔ سبحان اللہ۔ نبی بھی ہے، نبیوں کے نبی بھی ہے، آپ امام الانبیاء بھی ہیں، آپ افضل الانبیاء بھی ہیں۔ بولو جی۔ چھٹا حق، آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، سبحان یہ اللہ۔ کسی اور کو نہیں حاصل۔ بے شک آپ نبی ہونے اور رسول ہونے کے ساتھ خاتم الرسل ہیں، بے شک۔ خاتم الانبیاء ہیں۔ باقی نبیوں کو ایک اعزاز ملا نبی ہونے، آپ کو نبی ہونے کا بھی اعزاز ہے، آپ کو خاتم الانبیاء ہونے کا بھی اعزاز۔ سبحان اللہ۔ دو دستار، ختم نبوت، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سلسلہ بند کر دی۔ بے شک۔ انا خاتم النبی لا نبی بعد۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں اور 200 حدیثیں، اللہ اکبر، کم و بیش 100 آیات اور کتنے اس بات ان نے اس مسئلے کو واضح کیا۔ حق گنیے، میں ٹائم نہیں، حق گنیے، تفصیل بعد میں آئے۔ کتنے حق ہو گئے؟ 100 گئے۔ 7واں حق، آپ بشر ہیں، بشر۔ نبی پاک کو کیا مانو؟ بشر۔ بشر، آپ انسان ہیں ذات کے اعتبار سے۔ قرآن قل انا بشر مثلکم ولکن یوحی الی، اے انسانوں میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ قرآن کھانا پینا، بیوی بچے، آنکھ کان زبان، گرمی سردی، خوشی غمی، یہ سارے تقاضے اللہ کے نبی کو بھی ایسے ہی لاحق تھے جیسے مجھے اور آپ کو لائے۔ بولو بولو، آپ کی بیٹیاں تھی جانتے ہو، آپ کے بیٹے تھے فوت ہوئے، آپ کی بیویاں تھی، آپ کھانا کھاتے پیتے تھے، آپ سوتے تھے، آپ چلتے پھرتے تھے، آپ اپنے کام خود کر لیتے تھے، یہ سارے بشری تقاضے۔ آپ کون ہیں؟ بشر۔ لیکن فرق کیا ہے کہ عام انسانوں پر وحی نہیں آتی۔ عقیدے بنا لو، حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَٰكِنْ یُوحَىٰ اِلَیَّ، قرآن کہہ رہا اللہ کے نبی پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ اللہ کی وحی کی وجہ سے حضور عام انسان نہیں ہیں، ذات کے اعتبار سے انسان ہیں، مقام و مرتبے کے اعتبار سے آپ اللہ کے وہ انسان ہیں جسے نبی اور رسول کہا جاتا ہے، جو کہ آپ پر اللہ کی وحی ہے۔ عقیدہ تو ٹھیک رکھے نا، قرآن کا انکار ہو جائے گا کہ آپ بشر ہیں۔ بولو۔ 8واں حق، آپ سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ انسان ضرور ہیں، سارے نبی انسان ہیں، سارے ولی انسان ہیں، سارے صحابہ اہل بیت انسان ہیں، لیکن سارے انسانوں سے افضل سردار سب سے اونچے مقام پر حضور ہیں۔ حدیث آنا سید البشر، افضل البشر، سید ولد آدم بلا فخر، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، ساری انسانیت کا سردار ہوں، ساری انسانیت سے افضل ہوں، سب سے اونچے مقام پر ہوں۔ لیکن یہ باتیں میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا، فخر اللہ کو پسند نہیں۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، فرمایا میں بطور شکر کے کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے یہ موقع، کتنے حق ہو گئے؟
بولو بولو 9واں حق اے کاری مجاہد کو جگا دے سو رہے نلے کام ایک چھوڑ ہر وقت سوتا ہے ایک چھوڑ جوان آدمی 9واں حق بس ختم کرو 9واں حق اللہ کے نبی کا 9واں حق اللہ حضور علیہ السلام نور ہے نور اس بات کو سمجھ لینا کیا ہے نور ہے بولو نور ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ كِتَابٌ وَنُورٌ بلکہ صرف نور ہی نہیں نور مبین ہے صرف نور ہی نہیں سراپا نور ہے صرف نور ہی نہیں نور علی نور ہے آپ سمجھ جائیں گڑبڑ کہاں ہے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ حضور کو بشر مان کر نور کا انکار اور کچھ لوگ نور مان کر بشر کا انکار اور امت تذبذب کا شکار میں سارے قرآن حدیث کا نچوڑ آپ کو 2 لفظوں میں دے رہا ہوں قدر کرنا اس قوم کو کیا قدر ہے ان کے آپ کو کوڈر پروفیسر ڈاکٹر صاحب ایک ان کا سونا پتل سب ایک ہوتا ہے ذرا دھیان دینا آپ ذات کے اعتبار سے بشر ہیں بیوی بچے کھانا پینا خوشی غمی سردی گرمی کے تقاضے کن والے ہیں انسانوں والے آنکھ کان زبان دل دماغ سارا انسانوں والا ہے آپ اپنی صفات کردار تعلیم الفاظ پہ غور کرنا تربیت اخلاق آداب صفات تعلیمات کردار کے اعتبار سے آپ نور نلا نور ہے نور روشنی کو کہتے ہیں آپ کی تشریف آوری سے آپ کی تعلیمات سے کفر اور شرک کا اندھیرا چھٹا آپ کی تعلیمات سے ظلم کا اندھیرا چھٹا آپ کے تشریف آوری سے اولادوں کو والدین کی عزت کے آداب معلوم ہوئے خاندوں کو بیویوں کے حقوق معلوم ہوئے انسانوں کو انسانیت کے آداب آئے آپ کی تعلیمات وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کے میناروں پر پہنچانے والے یہ آپ کون ہیں ہاں آپ کی تعلیمات سیکھو اور آپ کی تعلیمات سکھاؤ آپ کے محلے معاشرے سے لے کر بستیاں شہر اندھیروں سے نکل آئیں گے چمکے گے آپ نور ہیں کتنے ہاتھ ہو گئے کوئی نہیں سنا کتنے 10واں ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اولاد بیوی بچے دوست احباب لیڈر کارکن کاروبار دکان مکان جھوپڑی بنگلے سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کا امت پر حق سنیں جی قرآن مثال دے رہا ہوں سب گن رہا ہوں قرآن مجید سورۃ توبہ لمبی آیت ہے پورا بیان چاہیے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واعمالکم وعشیرتکم فلاں 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 وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها کئی چیزیں اللہ نے گن دی مکان بیوی بچے خاندان کاروبار تمہارا گھر بار احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ قیامت تک کے لیے پیغام سننا اگر تمہیں اللہ سے اللہ کے رسول سے اللہ کے دین سے اگر تمہیں زیادہ محبوب ہو جائے تو انتظار کرو اللہ کے عذاب آج اتنے عذاب کیوں ہے ہم اس پیمانے میں کھوٹے ہو رہے اللہ کے نبی کی محبت ساری چیزوں پر غالب ہو یہ نبی پاک کا حق قرآن آگے سورۃ توبہ ابھی یونس صاحب آپ لیٹ آئے ایک حدیث بھی سن لیں توجہ توجہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من والدہ وولدہ والناس اجمعین اے ساری کائنات کے سارے انسانوں تم میں سے کوئی سچا مومن نہیں جب تک میں محمد
اسے اپنے والدین اولاد جان سے زیادہ محبوب ہو. تو یونس صاحب حضور پاک کا 11واں حق یاد رکھیے کیا ہے؟ بھول گئے. سب سے محبوب اللہ کے بندو یہ مت سوچا کرو چند منٹ نیچے چند منٹ اوپر، یہ سمجھا کرو کہ ہمیں کچھ ملا ہے یا نہیں ملا. ملا کچھ جھولی بھر کر لے جایا کرو انشاءاللہ. ہاں. چھٹا حق ہے 11واں حق کیا؟ سب سے محبوب سب سے زیادہ محبت. 12واں حق حضور پاک پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا. سبحان اللہ. بولو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنا. درود شریف وہ واحد عبادت ہے جو اللہ بھی کرتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور فرشتے بھی صلاۃ تم بھی درود شریف پیدا کرو. حضور نے فرمایا جو ایک درود شریف پڑھے گا 10 گنا معاف، 10 درجے بلند، 10 رحمتیں نازل. میرے ملنے والے ہیں اور بیعت ہے مجھ سے، آتے رہتے. مجھے ایک دن کہنے لگے 24,000 بار درود شریف کا جو کلمہ کا روزانہ پڑھا. میں سندھ کے سفر میں تھا، ایک مجھے دوست ملے کہنے لگے میری بیوی رات بسترے پہ نہیں آتی جب تک 1,000 بار درود شریف نہ پڑھے. سبحان اللہ. میں نے کسی جلسے میں سیرت کے موضوع پر اللہ کے نبی کے یہ حقوق بیان کیے تو بعد میں ایم پی اے تھے اور سیاسی لوگ اور ایم ایل اے اور پولیس قسم کے لوگ، ہمارا میزبان بھی ایم پی اے تھا. تو جب میں نے بیان ختم کیا بڑے بڑے لوگ، اس کے بعد ایک 50-55 سال کا آدمی مجھے گلے لگ کر رونے لگ گیا، میرا ماتھا چوم لیا اور پہلی ملاقات تھی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگا آج آپ نے آنکھیں کھول دی اور آپ نے نبی پاک کے حقوق بتلائے، زندگی گزر گئی. ہم نے بہت کچھ سنا لیکن اس طرح ہمیں حقوق کسی نے نہیں سنائے اور آپ نے اس میں درود شریف کی بات کی ہے. اور روتا جا رہا، سچا لگ رہا تھا اور میرا سر چومتا ہے. کہتا ہے میں 50,000 بار روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں. آج کا 50,000 درود شریف آپ کو ہدیہ ہے. میرے یہاں ایسے نوجوان موجود ہیں جو 18,000 بار، 24,000 بار، 16,000 بار درود شریف پڑھتے ہیں اور مجھے ہدیہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ ارادہ کر لو کہ ہم سب روٹی خور نہیں بنیں گے، ہم روزانہ کم سے کم 100 بار، 200، 500، 1000 بار شروع کر لیں. روزانہ درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ. یا صرف ربیع الاول کا عاشق بننا ہے؟ ہر دن کا مینڈک کی طرح ہمارے سیاستدان اور ہمارے کچھ قوم دینی لوگ وہ موسم کے عاشق ہوتے ہیں. الیکشن آ جائے تو کئی چہرے آ جائیں گے سامنے، ہیلو سلام سلام، آگے پیچھے آپ گندی گلیوں میں ڈوب جائیں کوئی نہیں آئے گا، مر جائیں کوئی نہیں آئے گا. بولو جی. موسم جب آ جائے گا الیکشن کا تو خیر خواہ بن کر بولو آ جائیں گے. اور کچھ لوگ جب محرم آ جائے، ربیع الاول آ جائے تو روڈوں پہ آ جائیں گے عاشق بن کر، آگے پیچھے غیر، نماز روزہ بھی غیر. تو تم نے موسمی عاشق بننا ہے یا ہر موسم کا دیوانہ اور پروانہ بننا؟ ہر موسم کا. تو ان حقوق کا خیال کرو گے انشاءاللہ. بولو کرو گے انشاءاللہ. کتنے حق ہو گئے؟ 12. 13واں حق اللہ کے نبی کی عظمت. دھیان نہیں، عظمت رسول کہ سارے رشتوں سے، ساری مخلوق سے خدا کی خدائی کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو مصطفیٰ کی مصطفیٰ. ہر چیز سے عظیم. کتنے حق؟ 13. 14واں حضور علیہ السلام کا دفاع اللہ کے نبی کی جان پر، آپ کی ختم نبوت پر، آپ کی سنت و شریعت پر، آپ کی حدیث و طریقوں پر، آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں اور ازواج اور صحابہ پر کوئی چوڑا جماعت حملہ کرے اور ہمارا امتحان کرنا چاہے تو ہم خاندان سمیت، جان سمیت، بیوی بچوں سمیت، مال سمیت، اولاد سمیت سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن ساری چیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے چوکیدار ہیں، پہرے دار ہیں. آپ کی حدیثوں کے، آپ کی سنت کے، آپ کی ناموس کے، آپ کی ختم نبوت کے، آپ کے جان کے
پہرے دار بن کر زندگی گزارنی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دفاع. ایک دفاع پاکستان ہے, ایک دفاع اسلام ہے, ایک دفاع قرآن ہے, ایک دفاع مصطفیٰ ہے. حضور کا کیا کرنا؟ دفاع کرنا. آپ نے یاد رکھنا ہے, میں اگلے جمعے کی گفتگو یہاں سے شروع کروں گا دفاع سے, اور دفاع والے واقعات سناؤں گا انشاءاللہ. صحابہ نے کیسے کیسے دفاع کیا. آج کتنے حق ہو گئے؟ 14. 15واں حق. حافظ عبداللہ صاحب اپنی کتابیں چھپاتے ہو, اس کو کون چھپائے؟ 15واں حق اتباع رسول. سفر میں, حضر میں, بند کمرے میں, خوشی میں, غمی میں, آمدن میں, خرچ میں, دوستی میں, دشمنی میں, گھر داخل ہوتے ہوئے, نکلتے ہوئے, سوتے ہوئے, جاگتے ہوئے, کھاتے ہوئے, پیتے ہوئے, لباس بناتے ہوئے, پہنتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے, ہر جگہ اللہ کے نبی کے غلام بن کر, پیروکار بن کر آپ کی سنت اور طریقوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے. یہ حضور کا سب سے بڑا حق ہے. یہ حضور علیہ السلام کی پوری سیرت کا لب لباب ہے, اور یہ ربیع الاول کا پیغام. اور سن لینا, سال کے 12 مہینے, مہینے کے 30 دن, دن کے 24 گھنٹے, گھنٹے کے 60 منٹوں میں جس مرد عورت حاکم رعایا کو یہ احساس پیدا ہو جائے, مرد عورت کو, کہ ساری چیزیں چھوٹ سکتی ہیں, اپنے نبی کا سنت طریقہ نہیں چھوٹے گا. یاد رکھو, یہ صحابہ سے ملا دے گی, یہ حضور کا دعوت تمہیں پھرلا کر, حضور کی شفاعت نصیب پھرلا کر جنت میں. سبحان اللہ. تو آج کی گزارشات کیا تھی؟ ربیع الاول کا پیغام اور نبی پاک کے امت پر حقوق کا بیان. یہ اجمالی خاکہ ہے, پوری زندگی کا پیغام ہے, سیرت کا پیغام ہے, ربیع الاول کا پیغام ہے. اس کا خیال کیجیے, لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث پیپر پارٹی پی ٹی آئی نون لیگ کی باتوں میں مت پڑھو. اللہ کے بندے, رسول اللہ کے غلام, قرآن و سنت کے طالب علم بن جاؤ. انشاءاللہ تاجر بھی نجات پا جاؤ گے, سیاستدان بھی نجات پا جاؤ گے, جوان بوڑھے بھی چمکو گے, عرش و فرش پر قیمت لگ جائے گی. لیکن یہ 2-4 دن کا کام نہ ہو, زندگی بھر کا کام ہو. سارے ارادہ کر انشاءاللہ. اس کی تفصیلات کب آئیں گی؟ دفاع رسول اور اتباع رسول. اور ایک ایک چیز کو ہو سکا تو 2-4 جمعوں میں کھولیں گے. آج چونکہ بارش بڑی تھی, وہاں جانے میں بڑی لیٹ ہو گئی, راستے میں وہاں انتظار تھا, بارش راستے وقت, تو جانے میں مشکل, وہاں لیٹ, یہاں لیٹ, کچھ لیٹ ہو گئی. لیکن کوئی بات نہیں, جس نبی کے طفیل ہمیں سب کچھ ملا, آج اس کی خاطر چند منٹ ہمیں اللہ کے گھر میں, قرآن و حدیث میں اور پیغام سننے میں چند منٹ لگ گئے, جس کی خاطر ہم نے سب کچھ دینا تھا. اگر ان کی خاطر ہمارے چند منٹ چلے جائیں, سودا سستا ہے مہنگا؟ آپ نے زمین کو ٹٹولے, زمین کو ٹٹولے, زمین کو ٹٹولے. اگر خوشی لگ رہی ہے, ہر کوئی اپنے گھر میں کسی کو نہیں بٹھاتا. اگر وزیر اعظم, صدر عالمی, چیف جسٹس کی بیٹھک اور گھر میں چند منٹ مل جائے تو عزت سمجھتے ہیں. اللہ کے گھر میں نبی کی عزت اور نبی کا مشن اور نبی پاک کے حقوق صلی اللہ علیہ وسلم جاننے اور پہچاننے میں چند منٹ لگ جائیں تو کہو الحمدللہ. ہم خوش نصیب ہیں, اللہ نے توفیق دی. ہر کوئی ہر کسی کو اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دیتا. اللہ نے توفیق بھی دی, بیٹھنے کی بھی, سننے کی بھی. اب ایک دعا کر کے جانا ہے, اللہ اس مشن کو زندگی پر پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ نے اپنے پیاروں کے لیے اِسال اسلام کرتے رہنا. میرے والدین کو, میرے اساتذہ کو بھی اپنی دعاؤں میں اور ایک چیزوں میں اِسال اسلام میں یاد رکھنا. آپ کا احسان, شکریہ.